اپنی ماں اپنے باپ ان سے جب بھی بات کرو نرمی سے بات کرو، چاہے وہ کچھ بھی کرے لیکن تم نرمی سے بات کرو۔ اگر پوری زندگی میں ایک بار بھی اس سے چلا کے بات کر لیے، غصے سے اگر بات کر لیے، تو آپ کے سارے عمل جو ہے بیکار ہو جائیں گے۔ جتنی نیکی کمائے ہیں، خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ جتنی نیکی کمائے ہیں سب برباد ہو کے رہ جائے گا، ساری نیکی برباد ہو جائے گی۔ اس لیے اپنی ماں اپنے باپ سے ہمیشہ ہمیشہ محبت کیجئے، چاہے وہ آپ کو ڈانٹے یا آپ کو مارے یا آپ کو جائیداد میں حصہ نہ دے یا آپ کے ساتھ وہ کوئی بھی سلوک کرے، اس لیے کہ آپ ان کے ذریعے سے دنیا میں آئے ہیں، وہ آپ کے ذریعے سے دنیا میں نہیں آیا ہے۔ اگر وہ چاہتے تو ماں اپنی پیٹ کے اندر تمہیں مار سکتی تھی، ماں تمہیں جنم دینے کے بعد بھوکا پیاسا رکھ کر کے مار سکتی تھی، باپ تمہیں مار سکتے تھے، لیکن اللہ نے ماں باپ کے دل میں ممتا بھری محبت عطا فرماتا ہے اور آپ کے ہزاروں غلطی کو وہ معاف کر کے آپ کی وہ پرورش کرتے ہیں۔ تو اس وقت کی بات کو نہ بھولے اور اپنی ماں اپنے باپ سے ہمیشہ محبت کیجیے۔ آج سے 2-3 دن پہلے میرے پاس ایک آدمی آیا اپنے ماں باپ کے بارے میں ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ حضرات میرے باپ بوڑھا ہو گئے، رات بھر جو ہے بکتے رہتے ہیں، کھانسی کرتے رہتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے رہتے، سونے نہیں دیتا، پریشانی میں ہم لوگوں کو مبتلا کر دیا، ہم کیا کریں؟ ہم بولے کہ زہر گھول کے کھلا دو، تمہارے لیے جنت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، ہمیشہ کے لیے تم بھی دوزخ میں جلو گے اور تیرا باپ جنت میں چلا جائے گا۔ انہوں نے کہا ایسا تو جواب صحیح نہیں ہے۔ ہم نے کہا آپ نے سوال ہی ایسا کیا ہے، کل اسی باپ کے گود میں آپ پیشاب کر دیتے تھے، اسی ماں کی گود میں پیخانہ کر دیتے تھے، تو آپ کی ماں تو اس طرح کی بات نہیں سوچی تھی، آپ کے باپ تو اس طرح کی بات نہیں سوچے تھے کہ میرا بیٹا ہے مجھے تنگ کرتا ہے، گود میں پیشاب کر دیتا ہے، گود میں پیخانہ کر دیتا ہے، اس کو زہر کھلا کے مار دو۔ آپ کا باپ تو کبھی شکایت نہیں کی تھی، آپ کا باپ آپ کی ماں کبھی شکایت زبان پر نہیں لائی، تو آج تم ان کے لیے کیوں شکایت کرتے ہو؟ تو اس نے مجھے پلٹ کے جواب دیا کہ میری ماں یا میرے باپ بچپن میں مجھے پالے تھے، آج بڑھاپا ہو گیا ہے، آج میں اس کو پالتا ہوں۔ تو میرے دوستوں میں نے جواب دیا ہاں بے شک آج تم اس کو پالتے ہو، اس کو کھانا دیتے ہو، اس کو پانی دیتے ہو، اس کی پرورش کرتے ہو، لیکن فرق اتنا ہے کہ جب تم ماں کی گود میں پیشاب کرتا تھا، باپ کے گود میں پیخانہ کر دیتا تھا، تو تیرے باپ جو ہے اس بات کو مسکرا کے بھول جاتے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے اپنے رب سے بھیک مانگتے تھے کہ میرے پاک پروردگار بیٹا میرا چھوٹا ہے، اس بیٹے کی عمر میں لمبی عمر عطا فرما، ہر بلا سے ان کو بچا، ان کو لمبی عمر عطا فرما، ان کو بڑا کر دے۔ تو آپ کا بیٹا آپ کا باپ جو ہے آپ کی پرورش جو کرتا تھا، آپ کی لمبی عمر کے لیے پرورش کرتا تھا، اور آج تم جو اپنے باپ کی پرورش کرتے ہو تو یہ سوچ کے کرتے ہو کہ یہ بوڑھا بڑھیا مرے گا کب۔ تم مرنے کے لیے پرورش کرتے ہو، وہ تمہیں جینے کے لیے پرورش کی تھی، تم اس کا مقابلہ کہاں سے کرو گے؟ آقا کریم فرماتے ہیں اگر تم اپنی ماں یا باپ کو ناراض کر کے اس دنیا سے چلے جاؤ گے، پھر وہاں تمہیں کوئی جنت نہیں دلا سکتا، جنت کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کو راضی فرمائے گا، اگر ماں باپ راضی ہو جائیں گے تب جنت ملے گی، نہیں تو پھر کبھی نہیں ملے گی۔ تو بچے جو ہیں چھوٹے عمر کے، یہ بچے ماں کی گود میں پیشاب کر دیتا ہے، ماں مسکرا کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے کہ اے مولا میرے بیٹے کی عمر میں لمبی عمر عطا فرما، ان کی زندگی لمبی عطا فرما، مولا میں ان کی پرورش کرتا ہوں، ہر بلا سے اس کو محفوظ فرما، ان کو کوئی بیماری نہ لگے، کسی کی نظر نہ لگے، کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی بیمار نہ ہو۔ ماں یہ سوچ کے پرورش کرتی ہے، اب وہی ماں جب بوڑھاپے میں پہنچتے ہیں تو بیٹا یہ سوچ کے پرورش کرتا ہے کہ یہ کب مرے گی کہ جھنجھٹ ختم ہوگا۔ اگر یہ سوچ کر کے پرورش کی تو جنت تو ہاتھ سے گئی،
फिर वहां कोई बचाने वाला नहीं होगा। जन्नत आपकी कहाँ है? आपकी जन्नत कहाँ है? आपकी माँ के कदम के नीचे। और आप उस दरवाजे को तब तक नहीं खोल सकते जब तक कि आपके बाप आपसे राजी ना हो। अगर बाप राजी है जन्नत का दरवाजा खुलेगा, माँ राजी है तो जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। और ये दोनों शय नाराज हो तो अल्लाह भी नाराज। माँ बाप की नाराजगी में रब की नाराजगी है, अल्लाह नाराज है। और माँ बाप की रजा में अल्लाह की रजा है। अल्लाह को अगर खुश करना है, रसूल पाक को अगर खुश करना है, तो जो इबादत जिस वक्त आप पर फर्ज होता है उसको भी कीजिए और अपने माँ बाप को हमेशा खुश करने की कोशिश कीजिए। कि माँ बाप के अदब को करते हैं लोग दावा, करता है कौन खिदमत, करता है कौन खिदमत, सरकार जानते हैं। आज दोस्तों में, रिश्तेदारों में, भाईचारगी में हम लोग चाय के दुकान में, होटलों में, बाजारों में हजारों हजार रुपया यूं ही गंवा देते हैं। अब वो बूढ़ा माँ बाप जो चल नहीं सकते हैं, वो बेचारे 2 रुपया के लिए अभी भी तरसते हैं। और बेटा अपनी शोहरत के खातिर, अपना नाम कमाने के खातिर समाज के सामने पैसा लुटाते हैं। कभी दोस्तों को चाय पिलाते हैं, कभी मिठाई खिलाते हैं, कभी कहाँ खर्च करते जाते हैं। और उसके घर में उसकी माँ 2 रुपये के लिए रो रही है, उसका बाप 1 कप चाय के लिए तरसता है, माँ बाप को चाय नहीं देता है। मेरे दोस्तों को चाय बाद में पिलाना, माँ बाप को चाय पहले पिलाओ। अगर माँ बाप को चाय पिलाओगे, माँ बाप अपने हाथ रब की बारगाह में अगर उठा के दुआ कर देंगे, आपको यहाँ भी कामयाबी मिलेगी, वहां भी कामयाबी मिल जाएगी। अगर माँ बाप नाराज हो गए तो फिर कोई नहीं आपको बचा सकता है। तो मेरे दोस्तों, अपने माँ बाप को घर में तरसाओ मत, उनकी खिदमत करो, उनकी जरूरत जो है उसे पूरी करो। सरकार आला हजरत फरमाते हैं कि माँ बाप से बात करने के अदब में मेरे आला हजरत फरमाते हैं कि लोगों, अगर माँ बाप से बात करना है तो डायरेक्ट उनसे बात मत करो, पहले उनसे पूछो, ऐ मेरी माँ, ऐ मेरे बाप, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, कोई वक्त मुझे दो, कोई टाइम मुझे बताओ, इजाजत दो, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। क्या मतलब? आला हजरत कहते हैं अगर अपनी माँ या बाप से बात करना है तो पहले उनसे इजाजत लो, तब बात करना, डायरेक्ट बात करने की इजाजत नहीं है। जिसका मर्तबा ये, जिसका वकार ये, जिसका रुतबा ये, जिसकी शान ये कि अगर माँ बाप से बात करना है तो पहले उनसे पूछो, उनसे इजाजत लो कि मेरी माँ, आपसे हम कुछ देर बात करना चाहते हैं, इजाजत दो, मुझे वक्त दो बात करने की। तब माँ और बाप अगर इजाजत दे तब बात करने की इजाजत है। लेकिन यहाँ तो मामला ही बिल्कुल पलट चुका है। माँ बाप बूढ़े हो गए, इधर नौजवान बेटा शादी किया, अब ससुराल में मस्त हो गया, नादान, माँ बाप को भूल गया है, ससुराल में फोन जाता है, माँ बाप की खबर तक नहीं पूछता है, ससुराल वाले की खिदमत करता है, माँ बाप की दवाई तक नहीं करते हैं, माँ बाप तरसते हैं। अगर मेरे भाई माँ बाप को तरसाओगे तो जन्नत का मुंह भी नहीं देख पाओगे। इसलिए हमेशा पहले माँ बाप पर ध्यान दीजिए। माँ बाप ये वो शय है कि माँ और बाप के तरह किसी के, आपके लिए किसी के दिल में इतनी जगह नहीं होगी। जितनी जगह, जितनी ममता, जितनी मोहब्बत आपके माँ के दिल में है, उतनी मोहब्बत किसी और के दिल में आप नहीं पाइएगा। हर कोई आपसे मोहब्बत करते हैं तो आपकी पैसा देख के, आपके वकार देख के, आपकी शान शौकत को देख करके, घर मकान जायदाद को देख करके, और एक फकत माँ है और एक बाप है, ना आपकी शान को वो देखता है, ना आपका रुतबा देखता है, ना पैसा देखता है, ना जायदाद देखता है। कुछ भी बेटे के पास ना हो फिर भी माँ की ममता जो है गले लगा लेती है। माँ की ममता जो है शफकत की आंचल, शफकत का हाथ
اپنے بیٹے کے سر پہ رکھ دیتی ہے. آپ ماں کو ہزاروں ستا کے دیکھیے لیکن اگر ایک بار ان سے معافی مانگ لیتے ہیں تو اللہ نے اس کے دل میں اپنے بچوں کے لیے اتنی محبت رکھا ہے کہ ہزاروں غلطی کے بعد اپنے بچے کو وہ معاف کر دیتی ہے. یہ محبت دنیا کے کسی کونے میں آپ کو نہیں مل سکتی. چاہے وہ کوئی بھی رشتہ ہو, آپ کی بیوی ہو, آپ کے سسرال والے ہو, آپ کا بیٹا ہو یا آپ کی بیٹی ہو, جو محبت آپ کو ماں باپ سے ملی ہے وہ محبت آپ کی اولاد سے بھی نہیں ملے گی. تو ایک سچی محبت دنیا میں فقط ماں اور باپ کے دل میں ہے. تو شاعر کہتے ہیں ماں باپ کے ادب کو کرتے ہیں لوگ دعویٰ, ماں باپ کے ادب کو کرتے ہیں لوگ دعویٰ, کرتے ہیں کون خدمت کرتے ہیں کون خدمت سرکار جانتے ہیں. آپ ہزاروں دعویٰ کیجئے کہ ہم اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں لیکن اللہ دیکھ رہا ہے. رسول پاک کو معلوم ہے کہ کون کتنی محبت اپنی ماں سے کرتا ہے. تو منہ سے دعویٰ مت کیجئے, دل سے دعویٰ کیجئے اور دل میں اپنی ماں اور باپ کے لیے جگہ بنائیے. میرے بھائی, ماں باپ یہ وہ شے ہے اگر رات کے اندھیرے میں دل سے دعا آپ کے لیے کر دیے تو انشاءاللہ وہ دعا ہمیشہ قبول ہوتے ہوئے نظر آتی ہے. آپ کسی سے بھی دعا کراؤ, وہ دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اگر ماں دل سے دعا کر دے تو یقیناً وہ دعا اللہ کی بارگاہ تک پہنچتی ہے اور اللہ ماں کے صدقے میں, باپ کے صدقے میں اس کی حق میں دعا قبول فرماتا ہے. آپ مجھ سے دعا کرائیے یا مسجد کے امام صاحب سے دعا کرائیے یا کسی خانقاہ کے پیر سے دعا کرائیے, یہ دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی اس کی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے. لیکن اگر آپ کی ماں آپ کے لیے دل سے اگر دعا کر دیتی ہے تو میرا یقین کہتا ہے کہ یقیناً وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ حاصل کر لے گی. تو ماں باپ آپ کے لیے جنت ہے, ماں باپ آپ کے لیے سب کچھ ہے. اگر یہ شے ناراض تو پھر کسی کی دعا آپ کے لیے کامیابی نہیں ہے. آپ کی دعا تو تب کامیاب ہے جب آپ کے ماں باپ آپ سے راضی ہو.